لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم مصلیان کرام، ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، آنے والا مہینہ ذی الحج کا ہے۔ اس کے متعلق میں نے آپ کو یہ بات بتلائی تھی پچھلے ہفتے، یہ جو پورے ایام چل رہے ہیں رمضان سے لے کر ذی الحج تک، یہ سب عبادتوں کا مہینہ ہے۔ ایسی عبادتوں کا مہینہ ہے جن عبادتوں کو انہی مہینے کے اندر انجام دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور مہینے کے اندر یہ عبادتیں اگر انسان کرے گا تو وہ اجر اور ثواب اور وہ فریضہ ادائیگی نہیں ہوگی جس کا حکم ہمیں اور آپ کو دیا گیا ہے۔ لہٰذا میں نے آپ کو بتلایا تھی ایک بات، ایک تو یہ اشہر حج چل رہا ہے، حج کا مہینہ ہے، حج کا احرام کسی کو باندھنا ہے تو وہ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج کے مہینے میں باندھتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں حج کی ادائیگی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے بارے میں نے آپ کو یہ بات بتلائی تھی پچھلے ہفتے کہ قربانی بھی ایسی عبادت ہے جس کو 10، 11، 12 کو ہی آپ انجام دیں گے تو قربانی ہوگی، ورنہ اس کے علاوہ آپ پورے سال اگر قربانی پیش کر رہے ہیں تو اس فریضے کی ادائیگی نہیں ہوگی جو ان 3 ایام کے اندر اس فریضے کی ادائیگی کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ لہذا پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے حج کی فرضیت اور فلسفہ حج کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اب بقرعید سے پہلے 3 جمعہ ہے، اس کے اندر ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ذی الحج کے جو ایام ہیں 10 دن شروع کے، اس کے احکامات اور قربانی کے متعلق جو مسائل ہیں، جانور کے متعلق جو مسائل ہیں، ذبح کے متعلق جو مسائل ہیں، ان مسائل پر انشاءاللہ ہم اور آپ آنے والے 2-3 جمعوں کے اندر بات کریں گے۔ آج جو بات ہوگی وہ ان احکامات کے سلسلے میں ہوگی جو ذی الحج کے 10 دنوں کے متعلق ہے۔ ذی الحج کی 10 تاریخ کو بقرعید ہوتا ہے، 9 تاریخ عرفہ کا دن ہوتا ہے جس دن حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے 8 دن اور ہوئے۔ یہ جو 10 ایام ہیں یہ انتہائی فضیلت کے حامل ایام ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جو لوگ ان 10 دنوں میں سے کسی ایک دن بھی نفل روزہ رکھتے ہیں تو ان کو ثواب جو ملتا ہے وہ 1 سال نفل روزہ رکھنے کا ملتا ہے۔ اسی طریقے سے جو 10 ایام آئیں گے ان میں جو راتیں آئیں گی ان راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب بھی ایسا ہے گویا کہ انسان شب قدر کے اندر عبادت کر رہا ہو، یعنی شب قدر کے اندر عبادت کرنے کا جو ثواب ہے وہی ثواب ملتا ہے ذی الحج کے 10 راتوں کے اندر عبادت کرنے کا۔ بلکہ باضابطہ قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور قسم جب بھی کسی چیز کی کھائی جاتی ہے تو اس چیز کی عزت، اس کا احترام جھلکتا ہے اس سے۔ جیسے اللہ نے قسم کھائی والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین کرام نے بیان کیا ان 10 راتوں سے مراد یہی ذی الحج کی 10 راتیں ہیں۔
تو آدمی قسم ایسی چیز کی کھاتا ہے جس کی اس کے نظر میں کیا ہوتی ہے، اہمیت اور قدر ہوتی ہے، جس کا ایک مقام ہوتا ہے، اسی چیز کی طرف منسوب کر کے آدمی قسم کھا کر اپنی کوئی بات پیش کرتا ہے تاکہ اس کی بات زیادہ مؤید بھی ہو، زیادہ مؤثر بھی ہو، زیادہ سچی مانی جائے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی، اس سے ان 10 راتوں کی فضیلت جھلکتی ہے۔ لہذا یہ جو 10 ایام آ رہے ہیں اس میں ایک تو حج جیسی عظیم الشان عبادت کی انجام دہی ہوگی ان لوگوں پر جن کے اوپر حج فرض ہے۔ اس کے علاوہ 4 قسم کی اور عبادتیں ہیں جو ان ایام میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ کیا کیا اس کو آج جان لیں تاکہ اس کی ادائیگی میں آسانی ہو۔ اور ان میں سے ایک عمل، چوتھا جو عمل ہے وہ قربانی کا ہے، اس کے لیے کیٹیگری ہے کہ قربانی کن لوگوں پر فرض ہے، وہ بھی آج آپ کو بتلائی جائے گی۔ یہ جو 10 دن کا وقت شروع ہوگا، آج 24 تاریخ ہے اردو، 5-6 دن کے بعد شروع ہو جائے گا، 29 کی تاریخ ہوگی تو 5 دن کے بعد یہ ایام شروع ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو جان لے جن لوگوں کے قربانی کرنے کا ارادہ ہے، ایک تو قربانی کن لوگوں پر فرض ہو میں آگے بتلاؤں گا، ایسے اور وہ جو لوگ جو ان کے اوپر قربانی فرض تو نہیں ہے لیکن وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے بلکہ کیا ہے، مستحب ہے کہ وہ ذی الحج کی چاند دکھ جانے کے بعد سے لے کے قربانی کرنے تک اپنا بال، ناخن وغیرہ کو نہیں کاٹیں گے۔ بس سمجھ میں آئی؟ پہلا حکم جو ہمارے اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے ذی الحج سے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا، وہ ان ایام کے اندر ناخن، بال وغیرہ یا جسم میں جو غیر ضروری بال ہے اس کی صفائی وہ ان 10 ایام کے اندر جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے نہیں کریں گے۔ اور یہ نہ کاٹنا مستحب ہے۔ کیا ہے؟ درجات ہیں نا احکامات کے، ان کچھ چیزوں کا حکم فرض درجے کا ہوتا ہے، کمپلسری ہوتا ہے بالکل، کچھ چیزیں مسنون درجے کی ہوا کرتی ہیں، کچھ چیزیں واجب درجے کی ہوا کرتی ہیں، کچھ چیزیں مستحب درجے کی ہوا کرتی ہیں، کچھ چیزیں جائز درجے کی ہوا کرتی ہیں۔ مستحب کا مطلب یہ کہ پسندیدہ عمل یہ ہے، یعنی اگر کوئی کاٹ لیا تو اچھا کام اس نے نہیں کیا، ایسا نہیں کہ اس کے اوپر گناہ ہوگا۔ مستحب کے ترک کرنے سے گناہ لازم نہیں آتا ہے، فرض اور واجب کے ترک کرنے سے گناہ لازم آتا ہے، یا سنت مؤکدہ کے ترک کرنے سے گناہ لازم آتا ہے، لیکن مستحب عمل ہے، بہتر اور پسندیدہ یہ ہے کہ ان ایام کے اندر جن لوگوں کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا وہ اپنا بال اور ناخن کو نہیں کاٹیں گے۔ یہ پہلا حکم ہم سے اور آپ سے متعلق ہوتا ہے ذی الحج کے چاند دکھنے کے فوراً بعد سے۔ دوسرا حکم جو ہم سے اور آپ سے متعلق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 9 تاریخ کا۔ 9 تاریخ جس کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، اس دن نفل روزہ رکھنے کا حکم ہے روایت کے اندر، اور اس کے بارے میں فضیلت یہ ہے کہ 9 تاریخ کو جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کو 1 سال گزرے ہوئے اور 1 سال آنے والے یعنی 2 سال کی گناہ اس کے معاف کر دی جاتے ہیں۔ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ معافی ہوتی ہے توبہ سے، اور اگر حقوق العباد سے متعلق ہے تو سامنے والے کے معاف کر دینے سے۔ اس کے علاوہ چھوٹے موٹے جو گناہ ہو رہے ہیں ہم سے اور آپ سے، جو ان گناہوں کو صغائر کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، ان گناہوں کی معافی 2 سال کی ہو جاتی ہے اگر انسان کیا کرے، عرفہ کے دن روزہ رکھے۔ یہ روزہ بھی نفل ہے، یہ روزہ بھی فرض اور واجب نہیں ہے، کوئی اگر نہیں رکھتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر رکھے گا تو یہ فضیلت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ تو ان ایام کے اندر 2 عبادت ہو گئی۔ تیسری عبادت ان ایام کے اندر ہمارے اور آپ سے متعلق ہوتی ہے واجب درجے کی ہے۔ وہ کس درجے کی ہے؟ واجب درجے کی، اور وہ یہ ہے کہ 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھنا، مردوں کے اوپر، اور عورتوں کے اوپر آہستہ سے پڑھنا۔ متوسط بلند آواز سے 9 ذی الحج کی تاریخ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج کی تاریخ کے عصر تک تقریباً 5 روز ہو جاتے ہیں، 5واں دن عصر میں جا کر یہ ختم ہو جائے گا۔ اس وقت تک ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ بالغ مرد پر بلند آواز، متوسط بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ اور تکبیر تشریق آپ کو پتہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ
واللہ اکبر وللہ الحمد، ایک مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد فوراً سلام پڑھنے کے بعد بلند آواز سے پڑھنا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ 9 تاریخ پانچوں وقت، 10 تاریخ پانچوں وقت، 11 تاریخ پانچوں وقت، 12 تاریخ پانچوں وقت، اور 12 تک قربانی کر سکتے ہیں آپ، اور 13 تاریخ کے عصر تک، یعنی 20 3 23 نمازوں میں یہ ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ 3 طرح کا حکم تو متعلق ہو گیا ہر مسلمان کے ساتھ۔ کوئی بھی مسلمان کیا کر سکتا ہے؟ نفل روزہ رکھ سکتا ہے عرفہ کے دن۔ کوئی بھی مسلمان جو ارادہ رکھتا ہے قربانی کرنے کا، وہ کیا کرے گا؟ ناخن اور بال کو نہیں کاٹے گا۔ اور تکبیر تشریق ہر مسلمان کے اوپر ان 23 نمازوں کے اندر بعد نماز سے فرض فوراً کیا ہے؟ واجب ہے، مردوں پر بلند آواز سے، عورتوں پر آہستہ آواز سے۔ چوتھا حکم جو ان ایام میں متعلق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قربانی کا۔ ایک تو بنیادی احکام حج کا وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتلا دیا۔ اب جو چوتھا حکم متعلق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قربانی کا، یعنی 10 11 اور 12 ان 3 تاریخ کے اندر، 3 دنوں کے اندر اللہ کے لیے کسی جانور کی قربانی پیش کرنا یہ فرض اور واجب ہے۔ کس کے لیے؟ یہ ہے صاحب نصاب کے لیے، یہ تمام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ایسے مسلمانوں کے لیے ہے جو مقیم ہے، یعنی سفر میں نہیں ہے، شرعی سفر میں نہیں ہے، اور کسی کے ساتھ ساتھ صاحب نصاب ہیں۔ اب صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ آپ کو میں نے کئی مرتبہ بتلایا ہے، زکوٰۃ کے ٹائم بھی بتلایا تھا صاحب نصاب کون مسلمان ہوتا ہے، اور صدقۃ الفطر کے وقت بھی بتلایا تھا صاحب نصاب کون مسلمان ہوتا ہے۔ وہی مسلمان جو صاحب نصاب زکوٰۃ میں ہوتا ہے، صدقۃ الفطر میں ہوتا ہے، وہی قربانی میں بھی ہے۔ کون ہوتا ہے بتائیے؟ صاحب نصاب کون مسلمان ہے؟ جس کے پاس کتنا مال ہو؟ ارے بھائی 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت، یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت، یا ضرورت سے زائد ایسا سامان ہے جس کی قیمت یہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ رمضان میں نے آپ کو ریٹ بتلایا تھا، وہ ریٹ اب بڑھ بھی گیا ہے کافی، سونا چاندی کے ریٹ کے اندر کافی اچھال آیا ہے۔ تو اس وقت تقریباً 60-61 ہزار روپے ہو رہے تھے کہ اگر 60-61 ہزار روپے کا سونا چاندی یا ضرورت سے زائد سامان کسی شخص کے پاس موجود ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ صاحب نصاب مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہو جاتا ہے، صدقۃ الفطر بھی اس کو ادا کرنا ہے، اور وہ قربانی بھی کرے گا۔ لیکن زکوٰۃ کے اندر صاحب نصاب ہوتے ہی قربانی زکوٰۃ فرض نہیں ہوا تھا، بلکہ اس پہ حولان حول ایک شرط تھا کہ سال بھر گزر جائے اس کے بعد دیکھا جائے گا اب اس کا اسٹیٹس صاحب نصاب والا ہے یا نہیں ہے۔ یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں اگر کوئی شخص 10 تاریخ کو غریب ہے، 11 کو بھی غریب ہے، اور 12 کو غروب سے پہلے صاحب نصاب ہو گئے تو قربانی فرض ہو گئی۔ مطلب سمجھ میں؟ ان 3 ایام کے اندر صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ ایک شخص ہے جو آج ہے صاحب نصاب، 9 تاریخ کو بھی صاحب نصاب ہے، لیکن 9 کی رات میں سارا پیسہ ختم، 10 کی صبح اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لٹ گیا، کچھ ہو گیا معاملہ اس کے ساتھ، ہو سکتا ہے نا بھائی، اس طرح کوئی حادثات ہو گئے اس کے ساتھ، لہذا اب 10 کے اوپر اس کے اوپر قربانی فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ صاحب نصاب 10 تاریخ کو نہیں رہا۔ آئی بات سمجھ میں؟ صاحب نصاب ہونا ضروری ہے 10 11 12 کی تاریخ کو۔ 10 کو کوئی ہے قربانی واجب ہو گیا، 11 کو ہے قربانی واجب ہو گیا، 10 11 نہیں ہے 12 کو ہو گیا، سورج کے غروب ہونے سے پہلے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جائے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ ایک تو وہ بالغ ہو، نابالغ بچے پر قربانی فرض نہیں ہے، اسی طریقے سے وہ مقیم ہو، یعنی سفر کی حالت میں شرعی سفر پر نہ ہو، یا کہیں سفر پر گیا ہو تو 15 دن سے کم رکنے کا وہاں کیا ہو اس کا ارادہ ہو، وہ مسافر کہلائے گا۔ مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں۔ اب یہ دیکھیے جس طریقے سے دیگر فرائض ہیں، نماز جیسے باپ پر فرض ہے ویسے بیٹے پر فرض ہے، اگر صاحب نصاب باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے تو دونوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طریقے سے قربانی بھی ہر اس شخص پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ فیملی میں اگر ایک صاحب نے قربانی کروا دی تو سب کے طرف سے ادا ہو گیا، نہیں، اگر باپ صاحب نصاب ہے تو باپ بھی قربانی کرے گا، بیوی صاحب نصاب ہے تو بیوی بھی قربانی کرے گی، بیٹا صاحب نصاب ہے تو بیٹا بھی قربانی کرے گا، بیٹی صاحب نصاب ہے تو بیٹی بھی قربانی کرے گی، پوتا صاحب نصاب ہے تو پوتا بھی قربانی کرے گا، یعنی جتنے لوگ ہیں ان میں سے جو بھی صاحب نصاب ان 3 ایام کے اندر، ان تمام لوگوں کے اوپر قربانی کرنا ان ایام کے اندر کیا ہے؟
فرض اور واجب ہے. اور یہ ایسا عمل ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 3 ایام کے اندر قربانی سے زیادہ کوئی اور عمل پسندیدہ نہیں ہے. یعنی احراق الدم کا لگاتا خون بہانا، خون بہانے سے مراد ہے قربانی کرنا جانور کو قربانی میں پیش کرنے سے زیادہ کوئی اور عمل ان 3 ایام کے اندر اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں. یعنی کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم لوگ گھر کے اندر 10 افراد ہیں، 10 کے اوپر قربانی واجب ہے، کیا کریں گے اتنا گوشت. ایسا کرتے ہیں 5 لوگ قربانی کروا لیتے ہیں، اب 5 لوگ قربانی کا جو پیسہ ہے کسی غریب کو صدقہ دے دیتے ہیں، نہیں چلے گا. علامتی عمل ہے یہ، یعنی اس عمل کو انجام دینا ہی فرض کی ادائیگی ہے. آپ اس پیسے کو صدقہ کر کے کسی غریب کو دے کر یا کسی فلاحی کام میں لگا کر، کسی غریب کا علاج کرا کر، کہیں نالی اور سڑک بنوا کر، بورنگ کروا کر اس فریضہ کی ادائیگی نہیں کر سکتے. جیسے نماز آپ پڑھیں گے تو نماز کی ادائیگی. آپ کہیں گے نماز پڑھنے میں 10 منٹ لگتا ہے، جمعہ پڑھنے جا رہے آدھا گھنٹہ لگ رہا، آدھا گھنٹہ میں سڑک پر کھڑے ہو کر آنے والے نمازی کو پانی پلاتا ہوں، بہت گرمی ہے. اگر کوئی ایسا کہے تو اس کو نماز پڑھنے کا، نماز کی فریضے کی ادائیگی کا ثواب نہیں ملنے والا ہے، وہ ایک الگ عمل ہے. آپ نماز پڑھ کے جائیے، ابھی سے لے کے عصر تک کھڑے رہیے سڑک پر اور کوئی پانی پلائیے، زیادہ لوگ ملیں گے. ایسا تھوڑی ہے جمعے کے وقت لوگ سڑک پر ہیں. آپ نماز کے بعد کھڑے ہو جائیے، پلائیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں صدقہ کرنا، کریں آپ صدقہ، پورے سال کریں صدقہ، آپ ان 3 ایام کے اندر بھی صدقہ کرے، کوئی نہیں روکا ہے، لیکن قربانی کرنا ہے. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی سمجھتا ہے کہ خون بہانے کا کیا فائدہ، کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے. مسلمان کا کام، مومن کا کام فائدہ اور نقصان کا سودا نہیں دیکھنا ہے. مومن اور مسلمان کا کام یہ ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اللہ کے حکم کے سامنے جھک گیا، کسی قسم کی چوں چرا اس کی زبان سے نہیں نکلا. کیوں ایسا، کیوں حکم دیا گیا، کیوں پوچھنا ہی نہیں ہے. جب اللہ کا حکم ہے، بادشاہ کا حکم ہے، رب العالمین کا حکم ہے کہ ان 3 ایام کے اندر تم کو یہی کرنا ہے، باقی دنوں میں آپ جو کرنا چاہے کرے اپنے پیسے کا، کوئی پابندی شریعت کی طرف سے نہیں ہے. لیکن ان 3 ایام کے اندر قربانی ہی کرنا ہے. بہت سا آپ دیکھتے ہیں نا ملک کے اندر بہت طرح کا فتنہ کھڑا ہوتا ہے ان ایام کے اندر کہ کیک کاٹ دیجئے، اس سے بڑھیا ہے بکرے کو کاٹنے سے بڑھیا کیا ہے، کیک کاٹ دیجئے. بکرے کو کاٹ کے گوشت کھانے سے بڑھیا ہے کہ غریبوں میں پیسے تقسیم کر دیجئے، بھوکوں کو کھلا دیجئے. اس سے کون روکا ہے، کریے آپ، لیکن یہ بھی کرنا ہوگا ان 3 ایام کے اندر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان 3 ایام کے اندر خون بہانے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی اور چیز پسندیدہ نہیں ہے، بھلے خون بہانے کی تعداد اربوں میں ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک گھر میں 15 ممبر ہیں، 15 کے اوپر قربانی فرض ہے، 15 کریں گے. یا تو ایک چھوٹا جانور آپ کریں 15 لا کر، یا بڑے جانور میں 7 لوگ حصے دار ہو سکتے ہیں، 7 سے کم بھی حصے دار ہو سکتے ہیں. آپ ایک حصہ بھی کر سکتے ہیں، 2 4 10 حصہ بھی کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا سن 9 ذی الحجہ کے اندر، تو آپ نے اس موقع پر جو بقرعید کی قربانی پیش کی، آپ نے 100 جانوروں کی قربانی پیش کی. کتنے اونٹ کی؟ 100 کی. 63 کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، اور باقی کے جو تھے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیا. اور اس سے یہ اشارہ دینا تھا کہ آپ کی عمر بھی 63 سال ہی ہوگی، آپ کی عمر 63 سال ہوگی، آئندہ سال آپ دنیا سے چلے جائیں گے، اس کے طرف اشارہ دینا تھا. اس وجہ سے بھی آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ 63 جانوروں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کھڑے ہو کر 100 جانوروں کی قربانی پیش کر رہے ہیں. ایک آدمی پاس وسعت ہے تو وہ 100 200 400 جانوروں کی قربانی پیش کر سکتا ہے، کیونکہ ان ایام کے اندر اس سے زیادہ کوئی پسندیدہ عمل ہے ہی نہیں اللہ کو. جتنا ثواب ان ایام کے اندر جانور کی قربانی پیش کرنے میں، اتنا زیادہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، یہ بہت سارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں، انشاءاللہ اور بات کروں گا اس کے اوپر اور تفصیل سے بتاؤں گا. اس کے پیچھے پورا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل السلام کا جو پورا واقعہ ہے، پورا فلسفہ ہے. بہت طرح کا سوالات لوگ اس کے اوپر کھڑا کرتے ہیں. ایک سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ایک جانور کو کاٹ رہے ہیں جس کے اندر جان ہے، روح ہے، سانس ہے، اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. اس طرح کا سوالات بہت سے لوگ کھڑے کرتے ہیں، لبرل قسم کے لوگ. ان کو بتلانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا ایسا نظام بنایا نا کہ انسان کو مخدوم بنایا ہے اور ساری دنیا اس کی خادم ہے. انسان دنیا کے اندر کسی نہ کسی چیز سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، خواہ اس کے اندر جان ہو یا جان نہ ہو. خواہ اس کے انسان دوسرے انسان سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا ہے؟ بتائیے. آپ اپنے یہاں خادمہ رکھتے ہیں کہ نہیں، نوکر رکھتے ہیں کہ نہیں؟ آپ جہاز کے اندر سفر کرتے ہیں، کوئی دوسرا انسان آپ کی خدمت میں لگا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ انسان کو مخدوم بنایا کہ انسان کی خدمت کی جائے گی، اور اس کے لیے انسانوں کو بھی خدمت میں لگا رکھا ہے، جانوروں کو بھی لگا رکھا ہے. بہت سے جانوروں کا ہمارا آپ دودھ پیتے ہیں، بہت سے جانوروں کا ہم اور آپ بال سے اور اس کے چمڑے سے طرح طرح کی چیز بنا کر استعمال کرتے ہیں. بہت سے جانوروں پر ہم اور آپ سواری اور بوجھ
اٹھانے کا کام لیتے ہیں. اللہ نے ایسا نظام بنایا, اس طرح اللہ نے نظام بنایا. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشت خور مخلوق بنایا ہے. انسان کی جو دانتیں ہیں نا, اس دانت کو آپ دکھلائیے گا تو پتہ چلے گا کہ جانوروں میں جو جانور چیڑ پھاڑ کر کے کھاتے ہیں نا, اسی طرح انسانوں کا بھی کیا ہے, دانت ہے. تو انسان فطرتاً گوشت خور ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسے ہی بنایا. دنیا کے اندر ایک مخلوق کو دوسری مخلوق کا غذا بنایا ہے. اب بتائیے, شیر جو سبزی کھاتا ہے, دوسرے جانور کوئی چیڑ پھاڑ کر کے کھاتا ہے. بہت سے جانور ہیں وہ جتنے کیڑے مکوڑے اس کو کھا جاتے ہیں. ہم اور آپ دیکھتے ہیں سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں اور دیگر جو سمندری جانور ہوتے ہیں, ان کا کیا خوراک ہم اور آپ جا کے پہنچاتے ہیں کسی قسم کا. 2-4 دانہ آپ فیشن کے نام پر ڈال کے چلے آتے ہیں, مجھ سے زیادہ کوئی کچھ کرتا نہیں ہے. تو مچھلیوں کا پیٹ کہاں سے بھرتا ہے؟ دیگر جو چھوٹے چھوٹے جانور ہیں سمندر کے اندر, ان کو کھا کے وہ اپنا پیٹ بھر رہا ہوتا ہے. تو اللہ نے ایسا نظام ہی بنایا کہ انسانوں کی پیٹ بھرنے کا, انسانوں کے کھانے کی چیزوں کو اللہ نے دوسرے جانوروں کو غذا کے طور پر اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے. یہ اللہ کا پورا نظام ہے. اس نظام کے خلاف کرنا یا نظام کے خلاف سوچنا دراصل اس نظام سے ناواقف ہونے کی علامت ہے. فطرت کے خلاف یہ بات کہنا ہے کہ انسان گوشت کیوں کھاتا ہے یا انسان جانوروں کو ذبح کیوں کرتا ہے, یہ بات فطرت کے خلاف ہے. یعنی اسلامی شریعت تو چھوڑ دیجیے, ایسا نہیں کہ اسلام نے آ کر یہ حکم دیا. برسوں سے دنیا کے اندر یہ نظام چلا آ رہا ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں, جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں. آپ سب سے پہلے دنیا کے اندر کون آیا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی فیملی کے لوگ آئے. ان کے 2 بیٹے تھے. ان 2 بیٹوں کا پورا واقعہ قرآن کے اندر ہے. ان دونوں کے درمیان آپس میں اختلاف ہوا کسی مسئلے کو لے کر. تو اس کے اختلاف سے پہلے کیا ہوا تھا, دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی تھی. کیا قربانی پیش کی تھی؟ جو حابیل تھے بیٹے, انہوں نے مینڈے کی قربانی پیش کی تھی. اور وہی مینڈا پھر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت جنت سے جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے تھے. تو دیکھیے آپ, بالکل ابتدائی زمانے میں جب کوئی سوچنے والا, کوئی سائنس ٹیکنالوجی اور کوئی سوال کرنے والا نہیں تھا, اس وقت بھی ایک انسان جب یہ کوشش کیا کہ میں اللہ کے دربار میں اپنی کوئی قربانی پیش کروں, تو کس چیز کو پیش کیا اس نے؟ مینڈے کو, ایک جانور کو قربانی کے طور پر پیش کیا. تو جانوروں کو قربان کرنے کی تاریخ کوئی آج نئی نہیں ہے. جب سے دنیا چل رہی ہے تب سے جانوروں کی قربانی پیش کی جاتی ہے. آج اگر اسلام اس بات کو دیتا ہے, اس کے اوپر اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے اور اس کو عقل کے خلاف سمجھنے کی گنجائش نہیں ہے. اور میں نے یہ بات پہلے آپ کو بتلائی ہے, اگر اسلام کا کوئی حکم عقل کے خلاف لگتا ہے تب بھی اس کو کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے. ہمارے یہاں اللہ کے حکم کا لاجیکل ہونا ضروری نہیں ہے, یہ بات آپ جان لیں. یہ الگ بات ہے کہ ہر حکم کو لاجیکلی ثابت کیا جا سکتا ہے, لیکن اسلام اللہ کا حکم لاجیکلی ہونے کا محتاج نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کا حکم جو ہے وہ لاجیکلی ہونے کا محتاج نہیں. اللہ کا حکم آ گیا کرو, یہی کام ہے بندوں کا. بندوں کو جو حکم دیا گیا اس کو کر گزرنا, یہی اصل بندگی ہے. اس میں لاجیکلی کیا ہے, عقلی طور پر کیا ہے, کیا فائدہ ہوگا خون بہانے سے, اتنا نالی کے اندر اتنا پیسہ برباد کرنے سے کیا ہوگا, گوشت 1 کلو سے بھی کام چلنے لگا ایک دن میں, پورا فریج بھرنے سے کیا فائدہ ہوگا. اس طرح کے سوالات کرنا دراصل فطرت کے خلاف کھڑا ہونا ہے. اسلامی شریعت کے مزاج اور مذاق کو, اللہ کے حکم کے پیچھے پوشیدہ مصلحتوں کو نہ جاننے کی بنیاد پر ایسے سوالات کھڑے ہوتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں گے تو فائنینشلی اتنا بڑا نظام چلتا ہے ان ایام کے اندر. جو لوگ, بہت سے ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر جن کا پورا کاروبار یہ ہے کہ وہ سال بھر جانوروں کی پرورش کرتے ہیں تاکہ اس موقع پر ان کا جانور منڈی کے اندر جا کے بک جائے. ان کے سال بھر کے خرچے کا انتظام انہی ایام کے اندر سال بھر پرورش کیے ہوئے جانوروں کو بیچنے کے بعد اس سے حاصل کیے ہوئے منافع سے زندگی ان کی گزرتی ہے. چارے والوں کی زندگی گزرے گی. اگر جانور کو آپ نہ خرید کر لائیں اور چارہ نہ کھلوائیں, جانوروں کی پرورش نہ ہو, تو چارہ بکے گا. یعنی ایک بڑا طبقہ کسان کا وہ ہے جو انہی طرح کے کاروبار سے جڑا ہوا ہے. تو ان کی کمائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے, ان کو فائدہ پہنچتا کہ نہیں پہنچتا. یعنی اگر آپ اس کا فائدہ بھی دیکھیں گے تو بڑے پیمانے پر دنیا, چمڑے کا کاروبار, آج بھی چمڑے کی ایک چیز اور دیگر اشیاء سے بنی چیزوں کے اندر ریٹ کے اندر آسمان زمین کا فرق ہے. آپ ایک جوتا لینے جائیں اوریجنل چمڑے کا 10 سے 12 ہزار کا آئے گا, ایسے جوتا 200 روپے کا بھی مل رہا ہے. بتائیے 10-12 ہزار قیمتی اشیاء جو بک رہی ہے مارکیٹ کے اندر, تو فائدہ نہیں ہو رہا لوگوں کو. اس چمڑے سے, اس کے اون سے طرح طرح کے جیکٹس, کپڑے استعمال, ٹھنڈ کے اندر استعمال, ہم اور آپ جو کپڑے کرتے ہیں وہ کہاں سے بنتے ہیں؟ عام طور پر جانوروں کے چمڑے سے بنتے ہیں. دودھ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ پھر تو دودھ بھی مت دوئیے آپ, دودھ بھی مت پیجیے جانور کا, پنیر بھی مت کھائیے. بھائی دودھ بھی تو اس کے جسم سے نکالا جا رہا ہے, اس کے جسم پر اثر پڑ رہا کہ نہیں پڑ رہا. تو آپ دودھ استعمال کرنے کو تیار ہیں, سواری کے طور پر استعمال کرنے کو تیار ہیں, لیکن گوشت کے طور پر کوئی استعمال کر رہا تو وہ ظالم ہے, اس کے دل میں رحم نہیں ہے. یہ پاگل پن ہے. یہ دراصل اسلام اور انسانیت اور انسانی نیچر کے علم کے نہ ہونے کی بنیاد پر اس طرح کے سوالات کھڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے انشاءاللہ اور جو مسائل وہ بیان کیے جائیں گے.